اگر قربانی میں آپ لوگ ہو، ایک تو قربانی کرتے نہیں، اور اگر کر بھی لو نا تو بازار میں ڈھونڈتا پھرے گا مری کھری ٹیڑی بھیڑی جس کی کوک پچ کبھی ہو۔ بکرا مہنگا مل لیا تو بکری خرید لے گا، اور محلے میں ہار ڈال کے بچوں کو گھمانے چھوڑ دے گا پورے محلے میں کہ آپ کے قربانی کا ارادہ ہے۔ قربانی چلی کہاں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ 23واں سپارہ اب شروع کر رہا ہوں۔ قال یا بنی انی ارى فی المنام۔ سبحان اللہ۔ مطلب ایک دم واقعہ بالکل سچا پیش کیا، اور قرآن کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم کی عمر اچھی خاصی ہو گئی، بڑھاپے کو پہنچ گئے، کوئی اولاد نہیں تھی، کوئی اولاد نہیں تھی۔ اب کہہ رہے ہیں اے اللہ رب حبلی، اے اللہ تو مجھے اولاد عطا فرما دے۔ ہڈیاں بوڑھی ہو گئی، بڑھاپے کو گئے، اولاد عطا فرما دے۔ فبشرناہ بغلام، اور بغلام حلیم، اللہ نے ایک بردبار نیک اور صالح بیٹا عطا فرمایا، اس کی بشارت۔ اب یہ بیٹا بڑا ہونے لگا، جب بڑا ہوا بڑا پیار کرتے تھے، بڑھاپے کی اولاد بڑا پیار کرتے تھے، بڑی محبت۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے کہا، اور انبیاء کا خواب کیا ہوتا ہے وہ بھی وہی ہوتی ہے، بشارت ہوتی ہے۔ کہا اے ابراہیم میری بارگاہ میں، اللہ کہتا میری بارگاہ میں کچھ خرچ کرو۔ کیا کرو بولو؟ خرچ کرو۔ میری بارگاہ میں قربان کرو۔ آئیے حضرت تشریف لے آئے۔ ادھر کیسے حال ہے؟ اللہ برکت دے۔ ادھر سید نعیم میاں صاحب کے برابر میں بیٹھے، بہت پیاری نعت پڑھتے ہیں، اللہ برکت فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 100 اونٹ اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیے۔ کتنے اونٹ؟ اور بڑے خوش ہوئے، اللہ میں نے کچھ قربان کر دیا۔ لیکن جب دوسری رات آئی پھر یہی خواب، اے ابراہیم میری بارگاہ میں کچھ قربان کرو۔ پھر صبح اٹھ کے 100 اونٹ قربان کر دی، پھر اٹھ کے 100 اونٹ قربان۔ اب اونٹ تو ختم، اب کیا قربان کریں؟ اب خواب آیا اے ابراہیم وہ قربان کرو جو تمہیں جان سے زیادہ پیاری، مال سے زیادہ پیاری چیز کو قربان کرو۔ اب بتاؤ جان سے زیادہ پیاری اور مال سے زیادہ پیاری صرف اولاد ہوتی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہی تو وجہ ہے اگر کسی کی طبیعت خراب ہوتی تو لاکھوں روپے بیٹے پہ قربان، زیادہ پیاری، اپنے آپ کو نہیں دیکھتا، جان قربان۔ سمجھ گئے میرا بیٹا جو ہے اس کے بارے میں حکم ہو رہا ہے، اللہ اب قربان۔ حضرت ہاجرہ کے پاس گئے جو ان کی بیوی تھی، ہاجرہ سے کہا صبح کو ابھی تیار کر دینا میرے بیٹے کو، اور میں اپنے دوست کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، بیٹے کو لے کر کے جاؤں گا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بی بی ہاجرہ سے کہہ دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تیار کر دیا گیا، کہا ساتھ میں رسی بھی لے لینا اور چھری بھی لے لینا۔ رسی اور چھری چلو لے کے چلے۔ اب شیطان تو ہر جگہ ہوتا ہے نا، شیطان ہر جگہ، اور جہاں پہ مال زیادہ ہوتا ہے نا چوری وہیں پہ ہوتی ہے۔
تم نے کبھی سنا کوئی روڈ کے کنارے پہ فقیر لیٹا ہوا تھا, اس کی جھوپڑی میں چور گھس گئے؟ نہیں سنا نا. محلوں میں گھستے ہیں جہاں چور ہوتے. اس وجہ سے نمازیوں کو, مولویوں کو, ان کے پیچھے شیطان زیادہ بھاگتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری بھی لے لی, رسی بھی لے لی, لے کر کے چلتے چلے جا رہے ہیں. اب شیطان کو موقع ملا, بوڑھے شکل میں, بوڑھے شخص کی شکل میں آ کر کے حضرت ہاجرہ کے پاس آتا ہے اور کہنے لگتا ہے, بی بی خاتون کیا تمہیں پتا ہے تمہارا بیٹا کہاں گیا؟ کہاں اپنے ابا کے ساتھ, کہاں دعوت میں گیا. کہا ذرا سوچو, دعوت میں کوئی رسی کی اور چھری کی ضرورت پڑتی ہے. کہا پھر کیا؟ کہا ان کے باپ نے قربان کرنے کے لیے گئے. کہا کوئی باپ اپنے بیٹے کو خود قربان کر دے گا؟ کہا نہیں نہیں, اللہ کی طرف سے یہی حکم تھا. تو حضرت ہاجرہ کہنے لگی, اگر ایک اسماعیل نہیں, اگر میرے پیٹ سے اللہ تعالی حضرت اسماعیل جیسے 1000 بیٹے عطا کرتا اور اللہ ان کی قربانی چاہتا, میں اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹوں کی قربانی پیش کر دیتی. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت اچھا حضرت. اب شیطان نے سوچا نا یار یہاں پر بھی پنجہ نہیں چلا, اب چلو کہیں اور چلو. اب جیسے ہی گئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس, شیطان پہنچا, کہنے لگا ابراہیم علیہ السلام ذرا سوچو, اتنے دنوں میں تمہیں بیٹا ملا, وہ بھی ایک ہی بیٹا, ایک خواب کی بنا پر اسے قربان کرنے جا رہا ہے. خواب کی بنا پر کہ اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے جا رہا ہوں. وہاں پر بھی جادو نہیں چلا. ان کے پاس آیا, اسماعیل علیہ السلام کے پاس. انہوں نے اپنے باپ سے کہا, اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں اٹھائی اور اٹھانے کے بعد شیطان کے وہ کنکریاں ماری. جیسے ہی ماری کا مردود, تو کون ہوتا ہے؟ میرے اللہ کے حکم میں رخنا ڈالنے والا, حکم سے روکنے والا. اگر میرے بیٹے 1000 ہوتے اور اللہ حکم فرماتا تو اللہ کی راہ میں سب قربان کر دیتا. جب اتنا کہا تو تم نے دیکھا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کئی 1000 سال پہلے شیطان کے کنکریاں ماری تھی, مگر میرے اللہ کو وہ عطا اتنی پسند آئی. اب پوری دنیا کے حاجیوں کو یہ حکم دے دیا, اے حاجیوں اگر تمہیں اپنا حج مکمل کرنا ہے تو میرے ابراہیم کی اس ادا کو اپنانا پڑے گا. نعرہ تکبیر,